حدیث یوتھ فورس کے کارکنان اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ذمہ داران اپنی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہماری ریاست پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کی گئی ہے اور ہمیں اس اسلام نے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے جان مال کے تحفظ کا پیغام بھی دیا ہے، لیکن یہ اسلام وہ اسلام ہے جس نے میدان جہاد میں بھی دشمن کی عورت بوڑھے بچوں کی جان کا تحفظ کیا ہے، لیکن وہی اسلام قرآن مجید کی شکل میں یہ پیغام دے رہا ہے القتل بالقتل واللذن باللذن والسن بالسن والجروح قصاص، کہ جب تمہاری جانوں پر ظلم کیا جائے، جب دشمن تمہارے خون کا دشمن بن جائے، جب تمہاری عزتوں کو پامال کیا جائے، جب کشمیر میں مسلمانوں کی جان کو ختم کر دیا جائے، قتل عام کیا جائے، تو پھر قتل کے بدل قتل ہے، داند کے بدلے داند ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ نکالنا ہے۔ ہمارا اسلام امن کا پیغام دیتا ہے اور اپنی جان کو بچانا بھی سب سے بڑا امن ہے۔ سن لو، اگر ظالم ظلم سے نہ رکا تو اٹھو، میری اس ریاست کے حکمرانوں، سینہ تان کر آگے بڑھ جاؤ۔ یوتھ فورس کے نوجوان تمہارے ساتھ ملیں گے اور اپنی جانوں کا تحفظ کریں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے، خون بھی پیش کریں گے، اولادیں بھی پیش کریں گے، جوانیاں بھی لٹائیں گے، مال بھی لٹائیں گے، لیکن دشمن کے سینے کو پھاڑ دیں گے، ان کی قدروں کو اڑا دیں گے، انشاءاللہ اپنی جانیں پیش کر دیں گے یا اپنے بھائیوں کو آزاد کرا دیں گے۔ یہ کون سی بدلی ہے کہ کبھی کبھی بیان دے دیے، اسمبلیوں میں تقریریں کر دی، عالمی میڈیا تک پیغام پہنچا دیا، پھر بستر پر لیٹ گیا۔ ایسا ہرگز نہیں۔ کشمیر کے ساتھ پاکستان کی عوام تمہارے ساتھ ہے۔ اٹھو، اپنا حق ادا کرو، اپنی جانوں کا تحفظ کرو، اپنے بھائیوں کی جانوں کی آبروؤں کی عزت کا تحفظ کرو۔ انشاءاللہ جب تک ہمارے جسم میں جان ہے، کشمیر کی آواز بلند کرتے رہیں گے۔ یوتھ فورس کے شہید کشمیری بھائیوں کی ہمدردی کے لیے پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ اگر وقت نے ساتھ دیا، ایسا وقت بھی آیا، جان دینے کا وقت، انشاءاللہ میدان میں اتر جائیں گے، جہاد کریں گے، جانیں پیش کریں گے۔ اس چوک سے بڑھ کر کشمیر کی وادیوں تک اگر وقت نے اجازت دی پہنچنا پڑا تو ہم پیچھے کبھی نہیں ہٹیں گے، جانیں بھی دیں گے اور سب کچھ قربان کریں گے کشمیر کے لیے۔